بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ناظرین گرامی، آج کل کے حالات پوری دنیا کے جو بنے ہوئے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وائرس جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے نے وبا کی شکل اختیار کی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج کی خبروں کے مطابق کم و بیش 4 لاکھ سے زائد لوگ اس وائرس کے شکار بن چکے ہیں۔ تقریباً لاکھ لوگ پوری دنیا میں اس کے سبب موت کا لقمہ بن چکے ہیں، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک بچا ہو جہاں اس وائرس کی وجہ سے خوف اور دہشت کا ماحول نہ ہو، جہاں اس کا سایہ منڈلا نہ رہا ہو۔ یہ جہاں ایک بیماری کی شکل میں انسانوں کے لیے مسئلہ اور سوالیہ نشان تھی ہی، اس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتوں نے اور طبی ہدایات نے جو تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی، اسے جب دنیا نے اختیار کیا تو نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت بھی متاثر ہے، سماجی تانے بانے اور ڈھانچے بھی متاثر ہیں، اور ہر جگہ ایک خوف، دہشت، پھر اس کے ضمن میں، اس کے جلوں میں بھوک اور بہت سارے دوسرے مسائل بھی بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کئی جانب سے لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے، ہمیں حوصلہ اور ہمت دلانے کے لیے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں علماء خاموش ہیں۔ ماشاء اللہ اہل علم، قرآن و حدیث کو جاننے والے اپنی طاقت، قوت اور دائرہ کار کے اعتبار سے اس سلسلے میں رہنمائی اور اپنے فریضے کی انجام دہی کو گویا بخوبی نبھا رہے ہیں۔ یہاں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوئی بھی دنیا کا واقعہ، حادثہ اور معاملہ قرآن و حدیث کی نگاہ سے، اس کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے قرآن کے آیات اور حدیث، میں نے ایک آیت سورہ انعام کی یہاں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے دوسری بہت ساری قوموں اور امتوں کی طرف رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اپنی تعلیمات اور پیغامات کو ان کی طرف نازل کیا۔ پھر ان کا جو بھی رویہ رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں تنگ دستی اور بیماریوں میں پکڑ لیا۔ البأساء کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ تکالیف جو انسان کو مالی اعتبار سے درپیش ہوں، مالی پریشانیاں جو آتی ہیں، اسے بأساء سے تعبیر کیا گیا، اور الضراء وہ تکلیفیں جو انسان کو جسمانی طور پر دکھ، درد اور بیماری کی شکل میں لاحق ہو، اسے الضراء کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو مالی تکلیفوں میں اور جسمانی تکلیفوں میں، یعنی بیماریوں میں مبتلا کیا۔ اب اسے آج کے ماحول میں آپ فٹ کریں کہ کرونا وائرس کے پھیلنے سے انسان جو اس کا شکار بنتا ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس بیماری کے خوف سے جو کاروبار بند ہے، لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، لوگوں کو محصور کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کاروبار بھی ایک طریقے سے ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، معیشت پر زبردست ضرب پڑ رہی ہے، تو مالی اعتبار سے بھی تنگی اور تنگ دستی کے معاملات درپیش ہو رہے ہیں۔ تو یہ دونوں صورت بن رہی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک کے ذریعے سے، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، اور مال میں، جان میں اور پھلوں میں کمی کر کے،
اب یہ جتنی چیزوں کو یہاں ذکر کیا گیا کورونا وائرس کے ضمن میں، یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس سے ڈر اور خوف بھی لوگوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. ہاں، اس کی وجہ سے بھوک کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، ترقی پا رہا ہے، بلکہ بہت ساری جگہ تو لوگ بھوک اور پیاس کا شکار ہو رہے ہیں. بعض علاقوں میں کسی نے بھوک کی وجہ سے خودکشی بھی کر لی. تیسری چیز، جانوں میں مالوں میں کمی، یعنی ہمارے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، کاروبار بند ہیں، کچھ لوگ اس بیماری سے شکار ہو کے مر رہے ہیں. بعض جگہوں سے یہ خبر ہے کہ کورونا وائرس کا شکار نہ ہوتے ہوئے بھی خوف اور دہشت کی وجہ سے کچھ لوگ پریشر میں مبتلا ہو گئے یا رعب اور دہشت کا شکار ہو گئے اور نتیجے میں موت کے منہ میں چلے گئے. تو یہ ساری شکلیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوف، بھوک، جان مال اور پھلوں میں کمی ہم تمہیں اس سے آزمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایسی صورت میں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. مطلب یہ ہوا کہ ان آزمائشوں میں کامیابی ان کے لیے ہے جو آزمائش کے مقام پر صبر کا دامن پکڑے ہوئے رہتے ہیں. صبر کیا؟ صحیح ایمانی کردار کے ساتھ حق پر جمے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، زبان سے بھی دل سے بھی شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ایسی حرکت نہ کرنا جو صبر کے خلاف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری قسم کی کہا کہ ہم نے مختلف پچھلی قوموں کو بھی مالی تکلیفوں میں اور جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کیا. یہاں اس آیت کو اور اس آیت کو ملا کر آگے میں پڑھ رہا ہوں. کیوں کیا؟ یہاں کیا وجہ بتائی؟ لعلہم یتضرعون. یہ اس لیے کیا کہ وہ لوگ تضرع اختیار کریں. تضرع کا معنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو کہتے ہیں عاجزی سے دعا کرنا، چپکے دعا کرنا یا ذلیل ہونا. معنی یہ ہے کہ ہم نے، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو تنگ دستی اور بیماریوں میں اس لیے مبتلا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا مانگیں. آج میں اپنا ذاتی طور سے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ کرونا وائرس کا خوف جس طریقے سے دنیا میں پھیلا ہے، ہاں، یہ کوئی معمولی خوف نہیں ہے. اس سے پہلے کی وبائیں جو بھی ہوتی رہی ہوں تعاون کی شکل میں یا دوسری شکلوں میں، اس میں اور اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے. ایک فرق تو یہی نظر آتا ہے کہ اس میں ایک آدمی اگر متاثر ہو گیا تو اس سے تعلق میں آنے والا شخص، اس کی چھوئی ہوئی چیزوں کو چھونے والا ایک مخصوص وقت کے اندر، اگر دروازے کا ہینڈل میں نے پکڑ لیا، میں متاثر ہوں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ یا اس کی جو مدت ہے وائرس کے جینے کی، اس مدت میں کسی دوسرے نے چھو لیا تو وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. ہاں، اس نتیجے نے سوشل ڈسٹینشن، فاصلاتی سماجی فاصلہ اختیار کرنے کی جو تلقین کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر اس نے جمعہ اور جماعت سے ہم کو روک دیا، جس پر بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کم علم لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جمعہ کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، جماعت نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ پوری دنیا کے علماء کرام اس پر متفق ہیں. اس بیماری کا معاملہ ایسا ہے کہ سماجی اختلاط سے، میل جول سے یہ بیماری 1 سے 4 10 15 20 اور پھر تیزی سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کی روک تھام کا ایک پہلا یا احتیاطی تدبیر کا پہلا قدم یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں نہ رہیں، اور اسی بنیاد پر ازدحام اور اجتماع کے ہر معاملے سے دنیا میں روک اور پابندی لگائی جا رہی ہے. اور اسی کے پیش نظر شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں، جیسے اللہ نے کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن کی آیت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی طرح قرآن کی اللہ کے رسول ہم کو فرمانا لا ضرر ولا ضرار، کہ دین میں نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے. اب آپ اگر میل جول رکھتے ہیں اس وائرس کے پھیلاؤ کے ماحول میں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود کسی سے متاثر ہوں، اور پھر آپ متاثر ہونے کے بعد اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے سے ملنے والے لوگوں کو متاثر کرتے جائیں. لہٰذا طبی اصولوں کی بنیاد پر اور شرعی ضابطوں کی بنیاد پر، شرعی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں نے یہ فتویٰ دیا. اور اس سلسلے میں نے خوف کی بات کی. ایک خوف تو وہ ہوتا ہے جو فطری طور سے ایک انسان کو ہوتا ہے، کسی سانپ آ گیا، بچھو نے کاٹ لیا، تو ایک فطری خوف ہوتا ہے جو جائز ہے. حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں رسیاں ڈالی، وہ ڈر گئے، قرآن نے کہا. ایک خوف وہ ہے جس میں انسان
عقیدے اور تعظیم کی بنیاد پر ڈر میں مبتلا کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کی بنیاد پر کچھ قدم اٹھاتا ہے اور ذہن و دماغ میں رچا بسا لیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا. وہ خوف، ایمانی خوف یا اعتقاد والا خوف، یہ خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے. ہاں، آدمی کو یہاں جو بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف درپیش ہوتی ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یقین ہونا چاہیے مومن بندے کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں، بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے تو اس کا ایک فائدہ یا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اہل ایمان کی طرف سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں گڑ گڑائیں، جھکیں. ہم سماجی خوف کا شکار تو ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے. لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے جناب میں گڑ گڑا نہیں رہے ہیں، گڑ گڑا کے دعا نہیں مانگ رہے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے. اور میں نے خوف کی جو بات کی، مجھے اس سلسلے میں اپنی ذاتی بات کہوں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ کرونا وائرس سے متاثر شخص اگر کوئی موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے جنازے میں لوگوں کو شرکت کا موقع نہیں مل رہا ہے، لوگ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی اور کرونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے بھی. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں لوگ شریک نہ ہو پائیں، یا جو شریعت کے جو اصول ضابطے ہیں تجہیز و تکفین کے، وہ پورے طریقے سے انجام نہ دیے پائیں. ایسا شخص واقعی ایک طریقے سے محرومی کا شکار ہو رہا ہے کہ اسے مسلمانوں کی دعا اور نماز جنازہ بھی میسر نہیں ہو رہی ہے. تو اس تناظر میں تو واقعی یہ بیماری دوسری بیماریوں کے مقابلے میں مادی اعتبار سے ایک چیز کو فکر میں ڈالنے والی ضرور ہے. لیکن اس کے باوجود اہل ایمان کے نزدیک جو ہے یہ چیز ذریعہ بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم پلٹیں اور یہ یقین رکھیں کہ دنیا اور کائنات میں جو بھی حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ القیوم ہے، رب العالمین ہے. وہ ربوبیت اور اس کی قیومیت کائنات کا نظام چلا رہی ہے. وہ یدبر الامر، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، بندوبست کرتا ہے. تو جو وہ چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. وہی الملک ہے، بادشاہ ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے. یہ پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی اس کائنات میں نہیں ہلتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے. یہی چیز ہم کو، جو میں نے صبر کی بات کی، یہی عقیدہ ہم کو صبر پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے پر ابھارنے میں سب سے بڑی مددگار بھی ہے. یہ عقیدہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں علماء صحابہ میں سے، وہ انتقال سے کچھ پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. میں اسے یہاں نقل کر رہا ہوں جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے قوت پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء اور قدر پر سر جھکانے کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ خوف دور ہو جو انسان کے اندر مایوسی لاتا ہے، حوصلے کو توڑ دیتا ہے. ایسا خوف جائز نہیں ہے. حضرت عبادہ نے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیہ، کہ اے بیٹے، انکا لن تجد طعم الایمان حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ بیٹے تم اس وقت تک ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم یہ جان جاؤ، یہ یقین کر لو کہ جو کچھ تم کو لاحق ہوا ہے وہ خطا نہیں کر سکتا تھا. تم کو اگر کوئی بیماری ہوئی ہے تو اس بیماری سے تم بچ ہی نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. یہ دماغ میں بٹھا لیجئے. اگر کسی کو کرونا وائرس کی بیماری لاحق ہو رہی ہے تو وہ کچھ بھی کر لیتا، اس سے بچ نہیں سکتا تھا. جو لاحق ہوا ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا تھا. آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، کوئی کمزوری آ گئی ہے، آپ کی آنکھ نگاہ کمزور ہو گئی ہے، یا کوئی واقعہ حادثہ پیش آ گیا ہے، تو حضرت عبادہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کو لاحق ہوا، جو تم کو مل گیا، وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، وہ چوک نہیں سکتا تھا. جو تیر تمہیں لگا وہ چوک نہیں سکتا تھا. وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی، جو تم کو نہیں ملی، خطا کر گئی، وہ تم کو کبھی نہیں مل سکتی تھی. یہ یقین ہونا چاہیے تمہیں. یہ دیکھیے، ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اللہ جو تو دینے والا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نے روک لیا وہ کوئی دے نہیں سکتا. اب بیماری ہو، نعمت ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، ہاں،
چاہے جو چیز ہو، جو اللہ دے رہا ہے، جس نے جو طے کر دیا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے، جس کو نہ دینا چاہے، تو کائنات کی کوئی طاقت وہ ہمیں دے نہیں سکتی. یہ بنیادی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں. یہ عقیدہ ہوگا تو زندگی ہماری آسان ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب کا پیارا جملہ ہے، وجدنا خیر عیشنا بالصبر. ہم نے زندگی کی خوشگواری صبر کے ذریعے سے پائی. آپ کے اندر، ہمارے اندر اگر صبر پیدا ہو جائے تو زندگی کے ہر نشیب و فراز میں، برے سے برے حال میں ہم جینے کا سلیقہ جانیں گے، شان سے جئیں گے، خوشحال زندگی جئیں گے. اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی پر تکلیف اور پریشانی بھی ہماری زندگی کو اجیرن کر دے گی، الجھنوں کا شکار کر دے گی، ڈپریشن میں مبتلا کر دے گی. ابھی ہم نے ایسے واقعات بھی پڑھے، کلپس دیکھی کہ ایک آدمی ارب پتی ہے، لکھ پتی ہے، ہاں، اس کے گھر کے کچھ لوگ جو ہے وفات پا گئے کورونا وائرس کا شکار ہو کر، تو اس نے بھی بلڈنگ سے کود کر خودکشی کر لی. ایک مومن بندہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں ہمت نہیں ہار سکتا، بلکہ وہ ہر حال میں ہنسنا، مسکرانا اور شان سے جینا جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے پروردگار پر یقین ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو حکیم ہے، جو حی ہے، الصمد ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت و مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے. اور جو کچھ اس نے دینا چاہا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جو کچھ اس نے ہم کو دے دیا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو روک دیا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. حضرت عبادہ اپنے بیٹے سے آگے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو. اس نے قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں ہے پروردگار؟ تو اللہ نے کہا کہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام چیزوں کی تقدیر کو لکھ دو. اور پھر حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص اس عقیدے کے بغیر کسی دوسرے عقیدے پر مر جائے تو وہ میرے راستے پر نہیں، فلیس منی، وہ میرے طریقے پر نہیں، میرے منہج پر نہیں. یہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے. اس معنی کی اور بھی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں اور جو ہمارے عقیدے کو مضبوط بناتی ہیں. انسان اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح یہ رچا بسا لے کہ یہ چیزیں جو بھی کائنات میں حوادث ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی ہیں. اور یہ ہو رہی ہیں تو اس کا ایک مقصد قرآن کی اس آیت میں کیا بیان کیا گیا؟ لعلہم یتضرعون، کہ تاکہ وہ جھک جائیں. اب اللہ کے سامنے ہم جھکیں تو کیسے جھکیں؟ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد، بگاڑ، خرابیاں پیدا ہوئی لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے ہیں، قرآن نے کہا. تو اب جب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے خرابیاں، بگاڑ، فساد، کورونا وائرس، فلاں بیماری، ڈیما بیماری پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ابھی لوگ بیان کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے جو دنیا کے کاروبار اور معیشت بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں اور بہت سارے معاملات ٹھپ اور رکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ایک مثبت نتیجہ یہ لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ آلودگی اور ماحول کی خرابی جو ہے وہ کچھ صاف ستھری نظر آ رہی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے قدرت کے نظام میں دخل اندازی کی، فطری قوانین کی مخالفت کی، اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں. بہرحال ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے کہ ہمیں مصیبت کے اس وقت میں جب کہ تنگ دستی اور بیماری پھیلتی جا رہی ہے اور اس کا سایہ دراز ہوتا جا رہا ہے، دبیز ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور گڑ گڑانا چاہیے. اللہ نے کہا تاکہ وہ گڑ گڑائیں. لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہوا؟ وہ بجائے گڑ گڑانے کے، جھکنے کے، ہم غور کریں کہ کیا پچھلی قوموں کی طرح آج ہمارا بھی معاملہ وہی تو نہیں ہے جو اس آیت میں آگے بیان کیا گیا. فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ، یہ گرفت ان کے پاس آئی، تضرعوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے، جھک جاتے؟ ہاں، مطلب ان لوگوں نے یہ اختیار نہیں کیا. آج میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رد عمل بھی اس عام مصیبت کے حال میں وہ نظر نہیں آتا کہ ہم اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوں، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنے مظالم کا تصفیہ کریں. جو ہم نے لوگوں پر ظلم کیا ہے اس کو صاف بنائیں. ایسا کہیں ہم کو نظر نہیں آتا. میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں ٹلیں تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا. اور اللہ کے حوالے کرنا صرف زبان سے نہیں،
بلکہ دل کی گہرائیوں سے جب ہم اللہ کے جناب میں عاجزی اختیار کریں گے تو ہمارے عمل میں بھی اس کے نتائج آئیں گے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے۔ ہم گناہوں سے توبہ کریں، یقیناً مصیبتیں ٹلے گی۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی اس آیت میں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری پکڑ آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، عاجزی انکساری اختیار کی، بلکہ ہوا کیا؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ علامہ ابن قیم اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دل کی کئی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا۔ دل کا سخت ہو جانے سے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی عبرت اور نصیحت کی بات آپ سن لیں، قرآن سن لیں، حدیث سن لیں، جنت و جہنم کا تذکرہ سن لیں، دل پر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ آج ہم سننے والے، سنانے والے غور کریں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کیا قرآن و حدیث کو سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ آج عبرت و نصیحت کے اتنے واقعات ہمارے گرد و پیش میں ہو رہے ہیں، روز جو خبریں آ رہی ہیں، اس سے ہم دنیاوی اعتبار سے تو فکر مندی کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہماری معیشت رک جا رہی ہے، رمضان المبارک میں کیا ہوگا، عید کی تیاری کیسے ہوگی، لوگوں کے کھانے پینے کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس قسم کا فکر مند ہونا یقیناً فطری بات ہے، لیکن کیا اس کا وہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے جو ایک صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے اس آیت کی روشنی میں؟ نہیں، ہم ان واقعات اور حوادث سے بھی سبق لینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شاید اسی کی تعبیر قرآن نے کی وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی وہ عمل کرتے تھے شیطان نے اس کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر ان کو دکھایا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہاں، جس چیز میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا منہج، موقف، روزمرہ کے شب و روز کے جو معمولات ہیں، اب اس میں چاہے ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کے حق کو مار رہے ہیں، کسی سے رشتہ کاٹ کے رکھا ہے، سود بیاج اور حرام لین دین کے معاملات کو ہم نے جاری کر رکھا ہے، وہ سارے معاملات ویسے ہی ہیں، ہم اس پر مطمئن ہیں۔ کچھ لوگ کچھ ریلیف کا پیسہ بانٹ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نیکی کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ نیکی کا کام ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ بھوکوں تک کھانا پہنچانا عظیم الشان نیکی ہے، بہت بڑا کار خیر ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو لقمہ بھوکوں تک پہنچا رہے ہیں وہ حلال کا لقمہ ہو۔ ہمارے کاروبار میں، لین دین میں اگر کوئی حرام پہلو ہے، ظلم اور زیادتی کا دخل ہے، تو ہم اس کو صاف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم جو ہے نیکی کو اختیار کریں گے اور صحیح راستہ اختیار کریں گے۔ جب ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو قرآن کے مختلف بیانات اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں، اور یہ جو مصیبت، پریشانی اور بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے، گویا ہم اس کے صحیح مقصد پر پورے اتر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے بیماری ہم پر بھیجی ہے، ہم اس مقصد پر پورے اتر رہے ہیں، تبھی یہ بیماری اور یہ پریشانی ہم سے ٹلے گی۔ یہ ایک طرف ہوا روحانی اور دینی معاملے کی روشنی میں۔ جہاں تک اس کے تحفظ کا طریقہ ہے تو ایمانی اور روحانی طور پر یہ بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، میں بھی اسے دہرا رہا ہوں کہ صبح اور شام اور سونے کے وقت کے اذکار کی پابندی کی جائے۔ ہاں، اس میں آپ کو کئی ذکر ایسے ملیں گے کہ آپ نے اگر صبح اور شام پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جیسے صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھنا۔ شام کے اذکار میں کہا گیا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح صبح اور شام کے ساتھ ساتھ جو ہے سونے کے وقت میں جو معوذات بتائے گئے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بڑی جامع دعائیں ہیں۔ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی پناہ میں آنا تمام شرور سے۔ اب آپ غور کیجئے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں فلق پھاڑنے والے یا صبح کے رب سے، مالک سے پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ اب کرونا وائرس ہو یا کسی اور بیماری کا کوئی وائرس ہو، کوئی بڑے سے بڑا جانور یا کوئی اور مخلوق ہو، وہ سب من شر ما خلق میں داخل ہو گئے۔ گویا ہم کرونا وائرس سے بھی پناہ چاہتے ہیں تو من شر ما خلق میں وہ شامل ہو گیا۔ تو یہ صبح اور شام کے اذکار، یہ 2-3 کی میں نے مثال دی، اور بھی دعائیں ہیں، ہر دعا کے الگ الگ فائدے ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ معنی اور مفہوم کو سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کی جناب میں یہ اذکار پڑھے جائیں اور دعائیں کی جائیں۔ یہ تو دعاؤں کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہدایات اور تدابیر بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں بتائی جاتی ہیں طبی اعتبار سے،
قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ دوا علاج کرو، قرآن حدیث کہتے ہیں کہ خود بھی نقصان نہیں اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احتیاط اور بچاؤ کے راستے اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ جیسے طاعون کی بیماری جب پھیلی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت عمر اور لشکر کے لوگوں سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ جب تم کسی بستی کے بارے میں سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہے اور تم اس بستی کے باہر ہو تو وہاں اندر نہ جاؤ، اور اگر اس بستی کے اندر ہو تو باہر نہ نکلو۔ اس روایت سے پہلے جو واقعہ اب صحیح بخاری میں موجود ہے، اس واقعے کو ملحوظ رکھیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھیں اور فلاں راستہ طریقہ کیوں اختیار کریں، حکومت نے۔ بھائی صرف ہماری ہندوستان کی حکومت یہ نہیں کہہ رہی ہے، دنیا کے تمام ممالک لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور اجتماع پر پابندی لگا رہے ہیں۔ عرب ممالک میں علماء اور اطباء کے مشوروں اور فتووں کی روشنی میں جمعہ اور جماعت سے روکا گیا ہے۔ ہاں، حضرت عمر بن خطاب سے جب انہوں نے فیصلہ کیا، حدیث سننے سے پہلے مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ کیا کہ ہم کو طاعون زدہ شہر میں نہیں جانا چاہیے، شام سے سفر کو ختم کر کے واپس لوٹنا چاہیے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اعتراضاً یہ سوال کیا، افرارم من قدر اللہ، بہت غور سے یہ سنیں، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جانا ہے؟ تو حضرت عمر نے ان کو جواب دینے سے پہلے کہا کہ کاش ابو عبیدہ تمہارے علاوہ یہ بات کوئی اور کہا ہوتا۔ انہیں گویا حضرت عمر نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کوئی کم علم والا آدمی، عام نیا آدمی کہا ہوتا تو شاید چل جاتا، تم یہ نہ کہتے، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا، بڑا پیارا اور جامع جواب ہے۔ جو لوگ یہاں اعتراض کر رہے ہیں وہ اس جواب کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں اعتراض کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ بتائیے کہ اگر ایک وادی ہے، دو وادی کے دو کنارے ہیں، اب تم اگر اپنے جانوروں کو چرانے لے جا رہے ہو، اونٹوں یا بکریوں کو، ایک وادی کا ایک حصہ سرسبز و شاداب ہے، اس میں گھاس پھوس ہے، اور ایک میں خشکی ہے، وہاں سرسبزی نہیں ہے۔ اگر آپ سرسبز علاقے میں اپنے جانور کو لے جا کے چرا رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے، اور اگر خشک علاقے میں لے جا کے اپنے جانور کو چرانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ ہم اللہ کی تقدیر کے ذریعے سے، یعنی غور و فکر کرنے کے بعد اپنے طور سے جو تدبیر اور بچاؤ کا راستہ ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ہی حصہ ہے۔ یہ کوئی تقدیر کی یا شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کرنا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور جب انہوں نے حدیث سنائی اور حدیث میں وہ چیز، اس چیز کی تائید ہوئی جس کو حضرت عمر بن خطاب نے مشورے کے بعد قبول کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد بیان کی۔ تو ہمیں تدابیر، بچنے کی تدابیر جو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی حتی الامکان دوری اختیار کی جائے، گرم پانی کا استعمال کیا جائے، ہاں وہ دوائیں، اور خاص طور سے شریعت نے جو بتائی ہے جیسے کلونجی کا اور دوسری چیزوں کا استعمال، جس سے امید ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے جسم کو قوت مدافعت بڑھے، یا جراثیم اور مضر اثرات جو ہیں وہ ہمارے جسم سے ختم ہوں اور بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام نے جن علاج کے یا تحفظ کے طریقوں کو بتایا ہے، تدابیر کو، اس میں خاص طور سے طہارت اور صاف صفائی کی تعلیمات جو دی ہیں، وضو ہے، غسل ہے، اپنے بستر کو، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، مسواک کرنا ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ مختلف امور کو انجام دینا جیسے نماز اور وضو وغیرہ کے معاملات، یہ ساری چیزیں اگر جو اسلامی اصول و ضوابط ہیں ہم اختیار کریں گے تو ہر عمل کو جو ہم اختیار کرتے ہیں، حلال طریقے اور اسلامی تعلیمات کو کہ کھانے پینے کے جو ضابطے بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، تو ہم بہت ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو، تمام ملک کے لوگوں کو، بلکہ پوری دنیا کو، آج جو بیماری اور وائرس کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اس خطرے سے سب کو محفوظ رکھے، اس سے جلد ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بار کہوں گا کہ دنیاوی اعتبار سے تشویش یا پریشانیوں کا آنا لازمی ہے، لیکن بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر حال میں اپنی ہمت اور حوصلہ قائم رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کا اصل تقاضا ہے کہ ہم جو بھی جس حالت میں پہنچیں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حالت میں، اس حالت میں رکھا ہے، یہ پریشانی دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہیں، اور اگر ہمیں بیمار ہونا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب ہونا ہی ہے تو ہم کیوں پریشان ہوں، کیوں ٹینشن لیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں،
ہم اپنے طور سے یہ تدبیر اختیار کریں گے کہ حتی الامکان ہم اس سے محفوظ رہیں، اور اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اللہ اور رسول کی تعلیم نے دیا، یعنی صبر کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور شفا کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر پریشانی سے، بیماری سے اور مصیبت اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔